بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں، کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے گا وہ قلت و کمی میں ہوگا۔ اس کے سوا ہر باعزت ذلیل، ہر قوی کمزور و عاجز، اور ہر مالک مملوک، اور ہر جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں ہے۔ اس کے سوا ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے قاصر ہوتا ہے۔ دور کی آوازیں اس تک پہنچتی نہیں اور بڑی آوازیں اپنی گونج سے اسے بہرا کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں اور لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے۔ کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا، کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری مخلوق اسی کے قبضے میں ہے، سب اس کے عاجز و ناتواں بندے ہیں۔ وہ دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں کے اندر ہے، نہ ان چیزوں سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، اور نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان حیدر کربلائی۔ محرم کے حوالے سے آج کی تیسری نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کل جس طرح سے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے، پہلی نشست میں آپ کے سامنے امام کی ولادت کے حوالے سے پیش کیا، دوسری کل کی نشست میں امام حسین علیہ السلام یہ میں نے پیش کیا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے۔ اس سے پہلے میں نے دوسری نشست میں بھی پیش کیا تھا آخر میں کہ اس سے پہلے جو بھی واقعات رونما وہ میں تیسری نشست میں حاضر کروں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ آپ نے تھوڑا کٹ کر دیں۔ عزیزان محترم، 12,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لکھے گئے کوفیوں کی طرف سے۔ ہر خط پر 3 سے 4 افراد کے دستخط تھے۔ تمام خطوط اس مضمون پر مشتمل تھے کہ ہمارے آقا و مولا آپ ہماری طرف قدم رنجاں فرمائیں۔ عزیزان محترم، امام کی طرف آخری خطوط لکھے گئے وہ خطوط اس مضمون پر مشتمل تھے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے حسین بن علی امیر المومنین کے نام، آپ کی عقیدت مندوں، محبوں، مسلمانوں اور مومنین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و سپاس کے بعد عرض ہے کہ اے ہمارے آقا و مولا، آپ جتنی جلدی ہو سکے ہماری طرف تشریف لے آئیں۔ لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کو کسی قسم کی فکر اور پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بلا خوف و خطر ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ اے فرزند رسول، باغ سرسبز ہو چکے ہیں اور میوہ جات پک چکے ہیں، اور زمین گھاس اور سبزے سے سرسبز و شاداب ہے، اور درختوں پر شگوفہ پھوٹ چکے ہیں۔ فل اجلو ثم الاجل یبن رسول اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس یہ خط آپ کے سامنے میں پیش کیا۔ بس امام علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ جیسے ہی جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تو یزید کو خطوط لکھے گئے کہ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ گئے ہیں، اور اس بات کا کہا گیا خط میں کہ گورنر نعمان بن بشیر، کیونکہ کوفہ کا اس وقت گورنر نعمان بن بشیر تھا، کہ اس کو معزول کیا جائے، اس کی جگہ نیا گورنر تعینات کر دیا جائے۔ عزیزان محترم، کیونکہ اس وقت بصرہ کا بھی گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا، یزید نے بصرہ کی گورنری کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا گیا، اور اسے حکم دیا گیا کہ مسلم ابن عقیل کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد کی ایک بہت بڑی چال تھی، وہ کوفہ میں اس طرح سے داخل ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حسین ابن علی تشریف لے آئے ہیں، لیکن جب نزدیک سے دیکھا تو وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ کوفہ والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ ابن زیاد ہے تو وہ فوراً اپنے گھر چلے گئے۔ ابن زیاد دارالامارہ کے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز اس نے اپنے خطبے میں لوگوں کو یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور اس کی اطاعت اور بیعت کرنے پر مجبور کیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر
کوفہ والوں کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ یزید کی بیعت کر دیں، اگر آپ یزید کی بیعت کریں گے تو آپ کو کافی انعام و اکرام عطا کیے جائیں گے، اس چیز کا وعدہ دیا گیا، تاکہ لوگ لالچ کی بنا پر، لوگ کیونکہ لالچ تھے، لوگ لالچ کی بنا پر امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر یزید کی بیعت کر لیں۔ یہاں پر بتاتا چلوں کہ جیسے ہی جناب مسلم ابن عقیل کو یہ خبر ملی کہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ پہنچ گئے، کیونکہ وہ شروع سے مختار بن ثقفی کے گھر میں قیام پذیر تھے، انہوں نے اس گھر کو چھوڑا، کیونکہ جناب مسلم ابن عقیل جب کوفہ میں موجود تھے تو یہ عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس جناب مسلم ابن عقیل کی تلاش میں تھے، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو فوراً قتل کر دیا جائے، اس لیے جناب مسلم ابن عقیل کی یہ مصلحت تھی، وہ گھر تبدیل کرتے رہے، وہ پہلے مختار بن ثقفی کے گھر تھے، پھر وہ ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے، وہاں پر اس کے بعد لوگ آپ کے پاس جوک در جوک آتے اور آپ کی بیعت کرتے جناب مسلم ابن عقیل کی۔ ادھر ابن زیاد نے بھی جاسوس مقرر کر رکھے تھے جناب مسلم کو تلاش کریں۔ عزیزان محترم، آج کی اس تیسری نشست میں جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے گئے تھے اس کا مضمون بھی ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کل کی چوتھی نشست میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔